الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. محترم سامعین اور حضرات علماء کرام، طلباء عظام، میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے تنظیمی حوالے سے کرنی ہے. اگرچہ مجھے مولانا شمس الہادی صاحب کی جانب سے موضوع دیا گیا تھا، مگر میں نے درخواست کر کے بالواسطہ ان سے تھوڑی رخصت چاہیے. میں کچھ چند باتیں اپنے احباب سے درد دل کی کرنا چاہتا تھا. میں وہ چند باتیں اس وقت آپ کے سامنے عرض کروں گا. آپ سے میری درخواست ہے کہ ذرا توجہ سے میری ان باتوں کو سنیں. جو اچھی لگے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو اچھی نہ لگے اس کو غور و فکر کی ٹوکری میں ڈال دیں. تنظیم سازی، آج ہم سارے ایک جماعت کے تحت یہاں جمع ہیں. تنظیم اور جماعت کے 4 بنیادی اجزاء ہیں. تنظیم کے بنیادی 4 اجزاء ہیں. یہ 4 اجزاء میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں، اور پھر جماعت کا فرد کیسا ہونا چاہیے اس کے لیے 10 صفات کا حامل ہونا ضروری ہے. میں ان 10 صفات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور آخر میں 3 ہدیے، ایک آپ حضرات کے لیے اور ایک حضرت الامیر کے لیے اور ایک خواہ مخواہ کے لیے. تنظیم کے 4 اجزاء ہیں. نمبر 1، نصب العین. جب کوئی جماعت میدان میں آتی ہے، ان کے کوئی غرض و غایت ہوتی ہے، ان کا کوئی نصب العین ہوتا ہے، ان کا کوئی ہدف ہوتا ہے. وہ اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے میدان میں پاؤں رکھتے ہیں. اس چیز کا نام ہے اور اس جز کا نام ہے نصب العین. دوسرا جز ہے جماعت. اس نصب العین کو آگے پھیلانے کے لیے، اس نصب العین کو مخلوق خدا تک پہنچانے کے لیے چند افراد نظریاتی اور فکری طور پر جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں،
اور پھر وہ اس وقت جماعت کے افراد کہلاتے ہیں جبکہ ان کی سوچ 100% از اول تا انتہا ایک ہو اور وہ اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے جسد واحد کی طرح بن جائیں۔ اور اسی کو میرے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سارے اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تو پھر اس سے تفرقہ نہیں اختیار کرنا، پھر اس کے ساتھ وَاعْتَصِمُوا، الاعتصام، التشبث، پھر چمٹ جانا ہے، پھر جڑ جانا ہے، پھر ہٹنے کا نام نہیں لینا، پھر جو ٹوٹ جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں وہ جماعت کا فرد کہلانے والے نہیں ہوتے۔ تو فکر ایک ہو، بازاروں میں بڑا رش ہوتا ہے مگر اس رش میں خصوصاً عید کے مواقع پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر جماعت کوئی نہیں کہتا، کیونکہ ان سب کی فکر ایک نہیں ہے۔ کوئی جوتا لینے کے لیے گیا ہے، کوئی کپڑا لینے کے لیے گیا ہے، کوئی میک اپ لینے کے لیے گیا ہے، کوئی کھانے کی چیزیں لینے کے لیے گیا ہے۔ ہر آدمی کی غرض و غایت اپنی ہے، افراد بے شمار ہیں، مگر اسے جماعت قطعاً نہیں کہا جائے گا، کیونکہ فکر ایک نہیں ہے، سوچ ایک نہیں ہے۔ آپ اس کو ازدحام، آپ اس کو رش کا نام دیں گے، آپ اس کو جماعت کا نام نہیں دیں گے۔ جماعت تب بنتی ہے جب سوچ ایک ہو جائے۔ یہ ہے دوسرا جز۔ اور تیسرا جز امیر یہ جماعت کے لیے تنظیم سازی کے حوالے سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور جماعت میں عذرو مسئلہ، عذرو شرع، جو شرعی منصب ہے جماعت کے لیے وہ امیر کا منصب ہے اور امارت والا عہدہ ہے۔ امیر کے علاوہ باقی جتنے بھی مناصب ہیں وہ تنظیمی منصب ہیں۔ اس لائحہ عمل کو جو ابھی چوتھے نمبر پر آنے والا ہے اس کو آگے حاصل کرنے کے لیے اور ایک طریقہ کار کا حصہ ہوتے ہیں، تو منصب شرعی وہ امیر ہوتا ہے، اور باقی ناظم اعلیٰ کا عہدہ ہو یا اس کے علاوہ دیگر مناصب اور دیگر عہدے ہوں، وہ سارے کے سارے عہدے تنظیمی عہدے ہوتے ہیں، وہ شرعی عہدے نہیں ہوتے۔ شرعی عہدے عذرو قرآن اور سنت وہ صرف امیر کا عہدہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی ناظم اعلیٰ سے کسی بنیاد پر بغاوت کر لیتا ہے، گناہ قطعاً نہیں کہا جائے گا، مگر امیر کی بغاوت اگر کرتا ہے تو وہ انسان گناہگار ہوگا اور شرعی تقاضے کو توڑنے والا ہوگا۔ اس لیے جو ہمارے نظم و نسق کے حوالے سے مناصب اور عہدے ہم نے ان کو اس درجے میں رکھنا ہے، اور جو امیر کا عہدہ ہے ہم نے اس کو امیر کا عہدہ سمجھ کر جو ہمارے پاک پیغمبر نے امیر کے بارے میں ہمیں ہدایات دیے ان تمام ہدایتوں کی پابندی کرنا لازم ہوگا، اور نافرمانی گناہ کہلائے گا۔ شرعی عہدہ صرف امیر کا ہے، باقی سارے عہدے وہ تنظیمی عہدے ہوتے ہیں، وہ شرعی عہدہ قطعاً نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آواز اٹھ جاتی ہے کسی جگہ، فلاں آدمی شاید وہ اسلامی سے دور ہو گیا کیونکہ
ناظم اعلیٰ یا فلاں صاحب یا فلاں صاحب اس کے خلاف کوئی بات کر دی، خلاف کیا ہوئی، انسان اپنی غلطی کی تنقید اس وقت سننے کی مجال اور طاقت نہیں رکھتا، تو یہ ہمارا بھرپور اجتماع ہے۔ تو یہ یاد رکھنا میرا پیغام، میں اس پیغام اجتماع کے حوالے سے اپنے ساتھیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہماری جماعت کا شرعی جو منصب ہے وہ امیر ہے، اور اللہ ہمیں اپنی امیر کی بغاوت اور نافرمانی سے بچائے۔ اور جس وقت امیر کی بغاوت ہوگی، نافرمانی ہوگی، پھر اللہ کی نصرت کا ہاتھ اٹھ جائے گا، اور باقی کتنے بھی عہدے ہوں وہ سارے کے سارے تنظیمی عہدے ہوتے ہیں۔ چوتھا جز ہے لائحہ عمل۔ نصب العین کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہو؟ جیسے ہماری جماعت کا ایک طریقہ کار اشاعت التوحید و سنہ، یہ ہمارا نصب العین ہے۔ اس کا طریقہ اجتماع ہے، اس کا طریقہ تحریر ہے، اس کا طریقہ مناظرہ ہے، اس کا طریقہ مباحثہ ہے، اس کا طریقہ دورہ تفسیر قرآن ہے، اس کا طریقہ قرآن کی تعلیم ہے اور حدیث رسول کی تعلیم ہے۔ یہ سارے جو ہمارے کام ہیں یہ لائحہ عمل کا حصہ ہیں، یہ ہمارے طریقہ کار ہیں اشاعت التوحید و سنہ والے منصب کو حاصل کرنے کے لیے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ میری تقریر کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ دوسرا، ہمارے کارکن، ہمارے ساتھی، سب سے پہلے رب ذوالجلال سے یہ دعا ہے کہ ان 10 صفات والا میرا رب مجھے بنا دے، اور پھر ہمارے سب ساتھیوں کو ان 10 صفات کا حامل بنا دے۔ اگر ہم ان 10 صفات پر آ جائیں گے انشاءاللہ ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا اور کامیابی ہمارے قدم چومیں گی۔ نمبر 1، ہر کارکن میں سب سے پہلی صفت صبر، صبر سے کام لینا ہے، بے صبری کا اظہار نہیں کرنا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کا ایک استدلال ہے، پہلی 4 صفات میں وہ پیش خدمت کروں گا۔ فرمایا اشاعت التوحید و سنہ کے کارکن، مبلغ، اس کے خادم، پہلی صفت صبر ہو، بے صبری سے کام نہیں لینا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ذرا غور کرو، اللہ کریم نے اونٹ کو کتنے صبر والا بنا دیا، کتنا مشکل کام کرتا ہے، صحراؤں کا سفر کرتا ہے، بڑا بوجھ اٹھا کر لے جاتا ہے، اور بڑے صبر سے اپنی کام اور اپنی ڈیوٹی کو نبھا رہا ہے۔ اشاعت التوحید و سنہ کے کارکنوں، پہلی ہماری صفت صبر ہے، اور یہ ہم نے سیکھنا ہے اونٹ سے اللہ نے کیسا صابر بنایا ہے۔ نمبر 2، نصب العین کی بلندی۔ نصب العین کی بلندی وہ ہماری فکروں میں، وہ ہماری نظروں میں، وہ ہماری افکار میں اتنی بلند ہو جتنا اللہ نے آسمان کو بلند پیدا فرمایا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا نہیں دیکھتے اللہ نے آسمان کو کتنا بلند بنایا ہے؟ آپ نے نصب العین کی بلندی اپنی فکر میں اس طرح بسا لو، رچا لو، جما لو، مستحکم کر لو، مضبوط کر لو جتنا میرے اللہ نے آسمان کو بلندی نصیب فرمائی ہے۔ نمبر 3، استقامت ہو، آندیاں چلیں گی، باد مخالف آئے گی، مشکلات آئیں گی،
استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا، اس طرح استقامت اختیار کرنی ہے جیسے میرے اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے استقامت عطا کر دی۔ وَإِلَى الْجِبَالِ کیف نصبت، دیکھو اللہ کریم نے پہاڑوں کو پیدا کر کے کیسے گاڑ دیا استقامت کے ساتھ قائم دائم ہے۔ اس طرح استقامت کے ساتھ اپنے مشن پر رہنا ہے۔ نمبر 4 فرمایا عاجزی اختیار کرنی ہے، تکبر میں مبتلا نہیں ہونا۔ عاجزی کو، تواضع کو اللہ کریم نے پسند کیا۔ تواضع، انکساری اور عاجزی یہ اہل علم کا زیور ہے وقار والا۔ اللہ کریم نے تواضع کو پسند کیا ہے، تکبر میں مبتلا نہیں ہونا، اور اس طرح تواضع اختیار کرنی ہے جیسے اللہ نے زمین کو بچھا دیا۔ انسان زمین سے کام بھی لے رہا ہے اور زمین پر گندگیاں بھی پھیلا رہا ہے، زمین کے ساتھ زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں، مگر زمین بڑی عاجزی والی ہے، بڑی انکساری والی ہے۔ ہر ایک اس زمین سے فائدہ لے رہا ہے، زمین نے اپنا فائدہ نہیں چھوڑا، ساری چیزوں کو برداشت کر لیا۔ اس لیے اپنے مقصد کو حاصل کرنے والا کارکن بھی ایسی تواضع والا، عاجزی والا ہونا چاہیے۔ نہاد شاخ پر میں و سر بر زمین، ہمیشہ پھلدار ٹہنی کا جو کھاؤ وہ نیچے کو آیا کرتا ہے، اور لوگ لاٹھیاں بھی اسی کو مارتے ہیں، لوگ پتھر بھی اسی پہ پھینک دے اور اس کے اوپر چڑھ کر اسے لتاڑتے بھی ہیں، یہ ساری زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، مگر درخت اپنی عاجزی اور ان کے ساری سے اپنا فائدہ روکتا نہیں ہے، پھل دے رہا ہوتا ہے۔ طرح طرح کی مشکلات آئیں گی، تکبر میں مبتلا نہیں ہونا، عاجزی اور ان کے ساری اختیار کر کے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتے رہنا ہے۔ فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دیکھو اللہ نے زمین کو بچھا دیا ہے، عاجزی کر رہی ہے مگر اپنا فائدہ بدستور دے رہی ہے۔ نمبر 5، پانچویں صفت، اپنا یہ نسب العین آگے پہنچانا ہے، اور پہنچانے کا طریقہ حکمت ہے، حکمت اور دانائی کے ساتھ۔ اللہ کریم نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت۔ بعض لوگ للڑ قسم کے حکمت کا معنی کرتے ہیں، بھئی چھیڑو ہی نہ، توحید والا مسئلہ بیان ہی نہیں، یہ فلاں بدعات کی تردید ہی نہ کرو، لوگ ناراض ہو جائیں گے، توڑ پیدا ہو جائے گا، حکمت سے کام لیں۔ بڑا اچھا فرمان، اور اس کے لیے بڑا اچھا ترجمہ نکالتے ہیں، اپنا مسلک چھوڑو نہ، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہ۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، قرآن آپ کو بتایا گیا ہے چھیڑنے کا حکم ہے۔ رویہ ایسا آ جاتا ہے کہ آدمی کو غصہ بھی آ جاتا ہے، اور غصہ جدال کا تقاضا کرتا ہے، لڑائی کا تقاضا کرتا ہے۔ آیا اب وہاں یہ ہے امتحان کا موقع کہ لڑائی کس طرح اب کرنی ہے۔ رکاوٹ آ گئی، کسی بھی انداز کی آ گئی، غصہ آیا، تو میرے ساتھیوں قرآن کیا کہتا ہے کہ جب تم نے مجادلہ بھی کرنا ہے تو مجادلہ حسنہ کرنا ہے، تم نے مجادلہ کبھی نہیں کرنا۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مجادلہ بھی اچھے انداز سے کرنا ہے، اظہار غصہ بھی ایسے انداز سے کرنا ہے، پتہ چل جائے یہ کوئی قرآن و سنت سے رنگا ہوا ہے جو بڑے احسن انداز سے مجادلہ کر رہا ہے۔ اس کی بہت ساری تفریحات مثالیں بھی ہیں، مگر وقت کی قلت کی بنیاد پر
ان کو ذرا حذف ہی کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں۔ تو جادل باللتی، میرے ساتھیوں، تمہارے لیے سٹیج ہو، تمہارے ہاتھ میں قلم ہو، تمہارے ہاتھ میں موبائل ہو، تمہارا سوشل میڈیا ہو یا کوئی دوسرا میڈیا ہو، ہر جگہ میں اشاعت التوحید و سنت کے ارکان کو چاہیے اپنا قلم، اپنی زبان اس انداز سے استعمال کریں کہ فریق مخالف بھی مان جائے، یار یہ کسی سے تربیت لے کر آئے ہیں، دیکھو کیسے سلیقہ ہے، کیسی زبان ہے۔ ایک مرتبہ ایک خطیب صاحب نے ایک آدمی پر تعریض کی اور غصے کا اظہار کیا۔ مجھے وہ فکرہ آج بھی دل میں ایسا حسن اور خوبی والا معلوم ہو رہا ہے۔ اس نے اظہار غصہ کرتے ہوئے کہا، درجنوں کتابیں لکھنے والوں، درجنوں کتابیں لکھنے والوں، میں تمہاری علمیت کو اور میں تمہارے علمی مقام کو سلام پیش کرتا ہوں، مگر یہ مسئلہ تمہیں بھی سمجھ نہیں آیا۔ تعریض ہوگی، کتنی خوبصورت انداز سے ہوگی۔ تو اس زمانے میں ہماری اشتعال میں نہ لینے والے اور غصے میں لانے والے بہت سے لوگ ہیں، اور ان کا منصوبہ ہے ہم نے غصے کا اظہار نہیں کرنا، ہم نے سنجیدگی کے ساتھ ان کا جواب دینا ہے۔ اس کے سمجھانے کے لیے ایک سادہ سی مثال عرض کرتا ہوں۔ اگر کسی انسان کی طرف کتا بھونکنا شروع کر دے تو آیا جواب میں وہ انسان بھی بھونکنا شروع کر دے گا آگے سے؟ وہ کتے سے اپنے آپ کو بچائے گا، اپنے دفاع کرے گا، مگر جو کتا کر رہا ہے وہ یہ نہیں کرے گا۔ میری دوستو یہی درخواست ہے، اپنے آپ کو اس میڈیا پر بھی اس باوقار طریقے سے رکھنا ہے کہ ہم نے ان والی غلیظ زبان استعمال نہیں کرنی، غلیظ فکریں ہم نے استعمال نہیں کرنے، ہم نے جواب ضرور دینا ہے مگر سلیقے کے ساتھ دینا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کسی کے تربیت یافتہ ہے۔ نمبر 7، والموعظۃ الحسنہ، موعظۃ الحسنہ، بس اس کی وضاحت چھوڑتا ہوں، صرف 2 لفظ بولتا ہوں۔ موعظۃ الحسنہ، طرز اور الفاظ کا چناؤ، طرز اور الفاظ کا انتخاب وہ ایسا کرو جو مؤثر بنے، یہ ہے موعظۃ الحسنہ۔ طرز بھی اچھا اپناؤ، لہجہ بھی اچھا اپناؤ، اور الفاظ کا چناؤ اور الفاظ کا انتخاب بھی اچھا کرو۔ نمبر 8، اپنے ہر مسئلے میں اتنی تحقیق کرو کہ بصیرت پر ہو جاؤ، جیسے اللہ کے نبی نے قرآن میں فرمایا، اللہ نے خطاب کر کے حضور کو فرمایا، آپ یوں کہ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میں پوری بصیرت پر ہو کر تمہیں توحید کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ تو ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں تحقیق اتنی انتہا تک کرو کہ آدمی پوری بصیرت پر ہو اور ہر وقت اس کو کوئی احتیاجی نہ رہے۔ نمبر 9، ہمارے سامنے اپنوں کی ملامت بھی آئے گی، ہمارے سامنے بیگانوں کی ملامت بھی آئے گی، تو وہاں ہم نے ان کی ملامت میں آ کر اپنے نصب العین سے ہم نے پیچھے نہیں رہنا۔ الذین لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے ہمہ وقت اس میں لگے رہتے ہیں۔ نمبر 10، ہمارا قول اور ہمارا عمل
ان میں موافقت ہونی چاہیے، ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم انتم تتلون الکتاب فلا تعقلون۔ تو ہمارے تضاد کا تعین نہ ہو۔ اور تیسری بات، آپ حضرات کی خدمت میں ایک ہدیہ اور ایک تحفہ اپنے جذبات کا پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، رائے وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، رائے وفا میں سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور ایک ہدیہ اور ہے، میں مجبور ہوں، اگر خاموش رہوں تو خاموش رہنے کی بھی ہمت نہیں، اگر بولوں تو بولنے کی بھی ہمت نہیں، اگر زبان سے کچھ کہتا ہوں تو مزہ الفت کا ہے، کا اظہار اندر کو کھول کر باہر رکھوں پھر الفت کے سارے دروازے بند ہوتے۔ اگر زبان سے کچھ کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ تو اس لیے میری مجبوری تو آپ سمجھ گئے، اس لیے میں ایم ایس کی نظر بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں، اتنا کافی ہے نا، ایم ایس کی نظر بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جنہوں کو اللہ اکبر مولانا سراج الدین سے دھڑکنیں ملی، شیخ طیب طاہری سے دھڑکنیں ملی، مولانا عبدالجبار سے دھڑکنیں ملی، جنہیں یہاں سے دھڑکنیں ملی، جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب وہ بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ وما علینا الا البلاغ۔